نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، شعبان المعظم کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے بعد آنے والا مہینہ سید الشہور یعنی تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک کا بابرکت اور بافضیلت مہینہ ہے، اور ایسا مبارک مہینہ ہے کہ جس کی تیاری، جس کا اہتمام آقا نامدار سرور دو عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اہتمام سے فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ جیسا کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ رجب کے مہینے کے آغاز ہی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کی تیاریاں شروع کر دیا کرتے تھے، اور ایک دعا ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان، کہ یا اللہ ہمارے رجب و شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اس دعا سے پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تیاری کا عالم کیا تھا، اہتمام کیا تھا۔ تو اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب شعبان المعظم کے آخری ایام ہوتے تو اپنی دعاؤں میں ایک دعا کی کثرت فرمایا کرتے تھے، جو آج آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ یہ شعبان المعظم کے آخری ایام یا آخری نصف، شعبان المعظم کا آخری نصف حصہ بھی بڑا اہم حصہ ہے، کہ جس کے بارے میں مجدد الفتانی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ 15ویں شعبان سے ہی اللہ تعالیٰ کی ان رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے کہ جو رحمتیں رمضان المبارک میں نازل ہونی ہیں، اور اس کی مثال یوں دیا کرتے تھے کہ جیسے سورج طلوع ہونے سے پہلے صبح صادق کے وقت ابھی سورج طلوع نہیں ہوا، لیکن آسمان پر ہلکی سی سفیدی ہے، ہلکی سی چمک ہے، ہلکی سی روشنی ہے۔ یہ سفیدی، یہ چمک، یہ روشنی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کچھ دیر بعد، کچھ گھنٹے بعد سورج طلوع ہونے والا ہے۔ فرمایا کہ شب بارات اور نصف شعبان کی رات سے اور اس کے بعد یہ بابرکت ہونا، بافضیلت ہونا، رحمتوں کا نزول ہونا، یہ اس بات کی علامت اور دلالت ہے کہ آنے والا مہینہ بڑا بابرکت ہے، بڑا بافضیلت ہے، اور جو رحمتیں رمضان المبارک میں نازل ہوتی ہیں اس کی تھوڑی سی جھلک، اس کا تھوڑا سا حصہ اللہ تعالی نصف شعبان کے بعد ہی سے اس کا نزول فرمایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا نامدار سرور دو عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رمضان کے لیے شوق، ذوق، اہتمام اور تیاری بڑھ جاتی تھی، اور احادیث مبارکہ کے مطابق ایک دعا ہے کہ جس کی کثرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے۔ وہ دعا یہ ہے، انتہائی اہم دعا ہے، اور آج کل کے دور کے اعتبار سے، آج کل کے حالات کے اعتبار سے اس دعا کی ہمیں اور آپ کو بہت ہی ضرورت ہے۔ اسے یاد کیجئے اور اسے زیادہ سے زیادہ مانگیے۔ وہ دعا یہ ہے، فرمایا کرتے تھے کہ اللہم سلمنی رمضان، اللہم سلمنی رمضان وسلم رمضان علی وسلمہ لی متقبلا۔ ایسی بابرکت دعا کہ اس کے ترجمے پہ اگر ہم غور کریں کہ اللہم سلمنی رمضان، کہ یا اللہ ہمیں رمضان کے لیے صحیح سالم رکھنا، وسلم رمضان علی، اور یا اللہ رمضان کو ہمارے لیے صحیح سالم رکھنا، وسلمہ لی متقبلا، یا اللہ رمضان ہمارے لیے صحیح سالم بھی ہو، مقبول بھی ہو۔ گویا ساری چیزیں آ گئیں۔ اللہم سلمنی رمضان، یا اللہ رمضان کو ہمارے لیے صحیح سالم رکھنا، یا اللہم سلمنی رمضان، یا اللہ مجھے رمضان کے لیے صحیح سالم رکھنا کہ رمضان کا مہینہ آئے، میری صحت، میری تندرستی، میرا کوئی عذر نہ ہو،
جو مجھے عبادات سے روک سکے، میری صحت مجھے عبادات کی مکمل اجازت دیتی ہو، یہ ہے اللہم صلی منی رمضان کہ میں رمضان کے لیے صحیح سالم ہوں۔ وسلم رمضان علی، اور رمضان کو میرے لیے صحیح سالم رکھنا کہ رمضان کا موسم، رمضان المبارک کے حالات، رمضان المبارک کے واقعات میرے اتنے موافق ہوں جو مجھے عبادات میں رکاوٹ نہ بن سکیں۔ اور آج کے حالات کے اعتبار سے جیسا مسلمانوں کو عبادات سے روکا جا رہا ہے، رکاوٹیں کھڑی ہو رہی ہیں، اس دعا کی بہت ہی اہمیت ہے، ضرورت ہے۔ اور تیسرا حصہ وسلم لی متقبلا، رمضان المبارک کا مہینہ بھی آ جائے، ہم بھی صحیح سالم، کوئی بیماری نہیں، کوئی عذر نہیں، رمضان کا مہینہ بھی صحیح سالم، کوئی عذر نہیں، کوئی حالات کی سختی نہیں مثلا، لیکن ہم نے عبادات بھی کی، اعمال بھی کیے، تو نہ جانے وہ عبادات، وہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں یا نہ ہوں، تو فرمایا وسلم لی متقبلا کہ رمضان کے اعمال، رمضان کی عبادات صحیح سالم کرنے کے ساتھ ساتھ مقبول بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایسی مبارک با فضیلت اور جلالی دعا ہے کہ اللہم صلی منی رمضان، یا اللہ مجھے رمضان کے لیے صحیح سالم رکھ، وسلم رمضان علی، رمضان کو میرے لیے صحیح سالم رکھ، وسلم لی متقبلا، اور یا اللہ اس رمضان کو میرے لیے مقبول بنا کے سلامت والا رکھ۔ یہ دعا ہر مسلمان اس دعا کو یاد کرے، عربی میں یاد کرنے کی کوشش کرے، اس کا اہتمام کرے، اور پھر رمضان المبارک کی تیاری کا آغاز بھی کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی، رمضان المبارک کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔